الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
فسواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم ہے، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین اور جس نے اس کو بچھایا، اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا، پھر اس کو اس کی ہدی اور نیکی سمجھائی۔ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ سمود نے اپنی سرکشی سے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، جبکہ ان کا بڑا بدبخت اٹھا، بس اس نے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے بچیو، بس انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کی گونچے کاٹ ڈالی، پھر اس پر ان کے رب نے ان کو گناہوں کے بدلے ہلاکت نازل کی، پھر ان کو برباد کر دیا، اور اس نے اس کے انجام کی پرواہ نہ کی۔ صدق اللہ العظیم۔ عمن غاله والله جل جلاله الله جل جلاله تیری شان جل جلاله جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہ فضا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ
جل جلالہ مجھے نہ دے رہی پہ رکھ نظر اپنی گناہ گار بہت ہو عالم کے پالنے والے میں گناہ گار ہوں اے خدا کوئی کام نیک نہ کر سکا تیرا فضل بدل گئے بے پروا نہیں ہو سکا تیرا حق ادا نہیں ہو سکا تیرا حق ادا مجھے رکھنا حشر میں سرخروح میں رکھنا حشر میں سرخروح اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو ہم رہے حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان جل جلالہ اللہ جل جلالہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ ہے اور اس کے چند ایام باقی رہ گئے ہیں۔ اس مہینے کی خاص بات یہی ہے کہ اس میں اللہ نے ایک عظیم اور مقدس رات کو رکھا جسے لیلۃ القدر کہا گیا، اور اس کی عبادت ہزارہا مہینوں سے بہتر قرار دی گئی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں بہت ہی کم باقی رہ گئی اور اس کی تعیین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دی ہے کہ جو رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ اور اس کی طاق راتیں، اس میں اللہ نے اس فضیلت والی شب کو رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ فرمایا کہ جو بھی شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت فضیلت والی شب ہے اور جس شخص کو یہ مل گئی وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر جیسی فضیلت والی شب کی بھلائیوں سے محروم رہا وہ واقعتاً ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو اس شب میں کسی بھی حالت میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس شب کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ اس کے مختلف معانی، اس کے مختلف مطالب علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی۔ عربی لغت کے اندر، عربی گرامر کے اندر قدر کے معنی تنگی کے بھی آتے ہیں، اور فرمایا اس شب میں اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، زمین پر اتنے ملائکہ آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اسی طرح قدر کا ایک معنی یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد ہے کسی چیز کا صاحب قدر ہونا، اور فرماتے ہیں اس رات کے اندر چونکہ نزول قرآن ہوا اور یہ نزول قرآن اس امت کے لیے ہوا تو فرمایا اس رات کو قدر اس لیے بھی کہا کہ اس کے اندر ایک صاحب قدر کتاب کا نزول صاحب قدر امت پر ہوا ہے، یعنی کتاب بھی صاحب قدر ہے اور امت بھی صاحب قدر ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور اسی طرح قدر کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ صاحب قدر بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ آخر یہ رات کیوں عطا کی گئی، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں سے کسی امت کو یہ شرف نہ ملا، کسی امت کو یہ فضیلت نہ ملی اور کسی امت کو یہ شب قدر عطا نہیں کی گئی، یہ صرف اور صرف اس امت کا خاصہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے یہ فضیلتوں والی رات عطا فرمائی ہے۔ اس کا سبب کیا بنا؟ روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سابقہ امتوں کا تذکرہ ہوتا اور بعض مرتبہ آقا علیہ السلام بھی اپنے اصحاب کے سامنے سابقہ امتوں کی مختلف عبادات کا ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ چل پڑا، حضرت حزقیل علیہ السلام کی عبادت کا ذکر ہوا، حضرت یوشع بن نون کی عبادت کا تذکرہ ہوا، حضرت شمعون کا تذکرہ ہوا جنہوں نے 1000 مہینوں تک جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، عبادت کی۔ جب یہ سارے تذکرے اصحاب رسول کے سامنے ہوتے تو انہیں ملال ہوتا کہ کاش ہماری عمریں بھی اتنی دراز ہوتی کہ ہم بھی اسی طرح سابقہ عابدین کی طرح عبادتیں کرتے اور طویل عبادتیں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سابقہ امتوں میں عابد کس کو کہا جاتا تھا؟ یعنی عابد کا معنی
معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا، لیکن یہ عابد کا لقب کس کو عطا ہوتا تھا؟ عابد سابقہ امتوں میں اس کو کہا جاتا تھا جو کم از کم 1000 مہینوں تک عبادت کر رہا ہو، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ۔ ایک دو مرتبہ چند ماہ یا چند سال عبادت کرنے والے کو عابد نہیں کہا جاتا تھا سابقہ امتوں میں، اسے عابد قرار دیا جاتا تھا جو 1000 مہینوں تک عبادت کیا کرتا تھا۔ تو یہ سابقہ امتوں کے عابدین کا تذکرہ جب اصحاب رسول کے سامنے ہوتا تو انہیں ملال ہوتا۔ فرماتے ہیں اسی اثنا میں جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین وحی لے کر حاضر ہوئے اور قرآن کی یہ سورت تلاوت کی کہ اے پیارے آپ غمزدہ نہ ہوں اور آپ کے اصحاب ملال نہ کریں، اللہ نے انہیں ایک ایسی شب عطا فرما دی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ناظرین کرام، آخری بات کہہ کر اس کلام کو، گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ اس شب کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، اس شب کو پوشیدہ رکھا ہے، اسے ظاہر کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی مختلف حکمتیں ہیں۔ دیکھیے جتنی بھی خاص چیزیں ہوتی ہیں اس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ اسے تلاش کریں۔ جیسے اسم اعظم اسے مخفی رکھا، جمعے کے دن ایک دعا کی قبولیت کی ساعت اسے مخفی رکھا، اسی طرح شب قدر کو مخفی رکھا تاکہ ہر رات ہم عبادت کر کے اللہ سے ایک رابطہ قائم کریں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو مخفی رکھا ہے۔ لہٰذا یہ رب کا کرم ہے، یہ اسی کی عطا ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ اسی کی عطا ہے۔ میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، خدا بھی ملے گا ہمیں ان کے در سے، خدا بھی ملے گا ہمیں ان کے در سے، کہ یہ ہے خدا کے اور ان کا خدا ہے، خدا بھی ملے گا ہمیں ان کے در سے، کہ یہ ہے خدا کے اور ان کا خدا ہے۔ اور خدا کو نہ ڈھونڈو گھنے جنگلوں میں، خدا کا ہے مسکن تڑپتے دلوں میں، خدا کو نہ ڈھونڈو گھنے جنگلوں میں، خدا کا ہے مسکن تڑپتے دلوں میں، محمد کی نعتیں اور محمد کی باتیں، محمد کی نعتیں، محمد کی باتیں، ہمارے خدا کا یہی بس پتہ ہے، محمد کی نعتیں، محمد کی باتیں، ہمارے خدا کا یہی بس پتہ ہے۔ اور تمہیں جس نے جانا، تمہیں جس نے مانا، خدا کی قسم ہے اسی کا
زمانہ تمہیں جس نے جانا تمہیں جس نے مانا خدا کی قسم ہے اسی کا زمانہ تمہارا نہیں جو ہمارا نہیں وہ تمہارا نہیں جو ہمارا نہیں وہ. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین آج کراچی یونیورسٹی میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس دھماکے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. وہ تمام خاندان وہ لوگ جو اس سانحے کی وجہ سے اس واقعے کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں جن کے گھر والے متاثر ہوئے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے صبر جمیل عطا فرمائے کہ وہ اس صدمے سے اس سانحے سے باہر نکل سکیں. ناظرین ہم بات کرتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں ایکسٹریمزم پہ بھی بات کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کے دہشت گردی ایک ایسا موضوع ہے ایک ایسا ٹاپک ہے جو اسلام یا ہمارے ملک میں ہونا ہی نہیں چاہیے. کون لوگ یہ ہوتے ہیں جو اس قسم کے تعلیمی یعنی درسگاہوں میں تعلیمی اداروں میں ایسی جگہوں میں جہاں بے گناہ لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں دل دیکھ کے خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست پہ لے آئے ان کو سیدھے راستے پہ لگا دے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے متقی اور پرہیزگار ہونے کا مہینہ ہے تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے. وہ لوگ جو روزے سے تھے جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام نصیب فرمائے. لیکن پھر بھی ناظرین بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری تعلیمی ادارے ہماری درسگاہیں کیوں اس قسم کے واقعات کا شکار ہو رہی ہیں. دوسری جانب جو کچھ گزشتہ دنوں کچھ بچیوں کے ساتھ ہوتا رہا وہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. والدین کو سخت ہونا ان کو سختیاں کرنا یہ اپنی جگہ لیکن پھر بھی ناظرین بچوں میں اتنی تعظیم ہونی چاہیے والدین کے لیے یا کم از کم والدین کی عزت کا اتنا خیال ہونا چاہیے کہ کسی قسم کا بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں. بہرحال پروگرام کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی محمد وسیم صادق نقشبندی صاحب بندگی صاحب موجود ہیں. ان کو ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. وسیم صاحب کیسے ہیں سر خیریت سے آپ؟ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ مفتی محمد نعمان صاحب موجود ہیں. مفتی نعمان صاحب کا خاص طور پہ جو ان کا تعارف ہے وہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ بہت اچھے ادارے سے فارغ التحصیل ہیں اور ساتھ ساتھ نہ صرف اردو پہ بلکہ انگلش پہ انگریزی پہ بہت عبور رکھتے ہیں اور خاص طور پہ جس طریقے سے مختلف جو یعنی ایسے موضوعات ہوتے ہیں جس پہ ہم اپنی آواز دوسری دنیا تک یعنی ہم چاہتے ہیں کہ آواز ہماری مغربی دنیا تک پہنچے اس پہ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں. حافظ بھی ہیں ریلیجیس اسکالر ہیں علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اسلامک سینٹر کراچی سے جو ہے نا یہ اسکالر بنے ہیں اور پی ایچ ڈی ان اسلامک اسٹڈیز فرام یونیورسٹی آف کراچی جو کہ ابھی پروسیس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور لیکچرر ہیں اسلامک اسٹڈیز میں کیمبرج اسٹریم ڈی ایچ اے کراچی میں. حافظ مفتی محمد نعمان سعید خان صاحب کیا حال ہے خیریت سے آپ؟ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نعت گو شاعر ثنا خواں خوش لہن نعت خواں پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ منصفین میں شامل ہوتے ہیں شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کیونکہ کراچی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے ان کو دوسری زندگی دی ہے. یہ کچھ دیر قبل ہی کراچی یونیورسٹی کی اسی جگہ سے نکل کے آئے تھے اور اس کے بعد یہ دھماکہ ہوا ہے یہ سانحہ ہوا ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ نے شکیل بھائی کو کسی بھی پریشانی سے پرابلم سے بلاؤں سے بچا کے رکھا ہے. یقیناً صدقے دیتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں. شکیل بھائی السلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ چلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکل پریشانی سے ناگہانی کسی بھی چیز سے بچایا. سر میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ
انسان کو ناگہانی موت سے، آفات سے، بلاؤں سے بچاتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ موت کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ صرف صدقہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جمع سال نعت گو شاعر موجود ہیں، بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں اور خوبصورت انداز پڑھنے کا بھی ہے، تحت میں بہت خوبصورت انداز میں اپنی جو نعتیہ کلام ہے وہ پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سجاد قزل بادشاہ۔ السلام علیکم، مائک میں بولیں، کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ؟ ماشاء اللہ۔ کب سے شاعری کر رہے ہیں؟ تقریباً 5-6 سال کا عرصہ گزرا۔ مائک آپ کا بند تو نہیں؟ دہشت گردی پہ بات کریں، اس وقت جو کچھ ہوا ہے، کیا کوئی بھی اسلامی ملک، کیا کوئی اسلامی معاشرہ اس بات کا متحمل ہوتا ہے کہ وہاں دہشت گردی ہو؟ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں ایسا عظیم دین دیا کہ جس دین کا جو لفظ اسلام کا مطلب ہی ہے امن اور سلامتی۔ یہ سلم سے ہے، اس کا مطلب سلامتی اور ایک دوسرے کے لیے امن قائم کرنا۔ اور یہ دین لے کر آئے جو وہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین۔ تو ان کی شان کریمی اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے امن اور سلامتی کا ہی درس انہوں نے دیا۔ بے شک۔ تو کوئی مسلم کنٹری ہو یا نان مسلم کنٹری ہو، یہ دہشت گردی کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ ٹیررزم کا اسلام سے کسی قدر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹیررزم وہ چیز ہے جو لوگوں کے ذہن میں کوئی فساد یا فتور ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اندر ڈسٹربنس پیش کرنے کے لیے یہ معاملات اور یہ انتہائی اقدامات اٹھاتے ہیں۔ اسلام تو اس ہر چیز سے آپ کو منع کرتا ہے۔ ایون وہ تو آپ کو ایسا ریلیجن ہے اسلام کہ وہ تو آپ کو وار کے بھی اصول سکھاتا ہے کہ آپ نے اگر فائٹ کرنی ہے تو صرف اپنے دشمن سے کرنی ہے، وہ بھی اسلام کے کاز پہ، اس کی پوری فیملی کو تباہ نہیں کرنا۔ یہ اسلام کے پرنسپلز ہے ایون ایٹ دا ٹائم آف وار۔ تو ہمیں تو ایسا دین آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ جو اپنے دشمنوں کی بھی خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کے اندر دیکھیں، جب آپ کا جو واقعہ طائف ہوا اس وقت بھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان لوگوں نے ایسا معاملہ کیا، اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اتھر پر ان کے لیے دعا کے الفاظ تھے۔ تو ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کے لیے بھلائی کا معاملہ کریں، آسانیاں پیش کریں اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، تاکہ یہ زمین سرفیس سے اور معاشرے سے یہ برائی جڑ سے ختم ہو جائے اور فساد یہ دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے سر، آپ سے مزید گفتگو کریں گے اور اب سجاد صاحب سے کلام بھی سننا ہے ابھی، لیکن اس وقت مجھے بریک پہ جانا پڑ رہا ہے۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اور ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی مفتی محمد نعمان سعید خان صاحب سے، جن سے ہم نے جانا دہشت گردی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں، پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا، ہمارے ساتھ سجاد قزل باش موجود ہیں، آپ کی نعت پہلے ہم شامل کریں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمع سال نعت گو شاعر ہیں، تحت اللفظ میں کلام سنائیں گے۔ جی سنائیے۔ ایسا بھی کوئی وقت سہانا نصیب ہو، ایسا بھی کوئی وقت سہانا نصیب ہو، ہم کو نبی کے شہر میں جانا نصیب ہو۔ کیسے پھرے گا کوئی بھٹکتا گلی گلی، کیسے پھرے گا کوئی بھٹکتا گلی گلی، جس کو نبی کے جیسا گھرانہ نصیب ہو۔ دل میں یہ آرزو ہے اے محبوب کبریا، ہم کو تمہارے در کا ٹھکانہ نصیب ہو۔ پہنچوں جو میں مدینہ تو لوٹوں نہ پھر کبھی، پہنچوں جو میں مدینہ تو لوٹوں نہ پھر کبھی، اے کاش کوئی ایسا بہانہ نصیب ہو، اے کاش یہ مقدر دکھائے مجھے وہ دن، اے کاش یہ مقدر دکھائے مجھے وہ دن، نعت نبی نبی کو سنانا نصیب ہو، نعت نبی نبی کو سنانا نصیب ہو۔ اور روضے پہ مصطفیٰ کے جو سجاد جاؤں گا، روضے پہ مصطفیٰ کے جو سجاد جاؤں گا،
پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو۔ جزاک اللہ۔ سجاد فضل بادشاہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی آپ نے سعادت حاصل کی۔ مفتی صاحب مختصراً کچھ دہشت گردی پہ آپ بھی بول دیجیے گا، پھر ہم ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو انتہائی افسوسناک واقعہ، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ سب سے پہلے تو وہ گھرانے جو اس سے متاثر ہوئے، جو لوگ شہید ہوئے، ان سے ہم دل سے تعزیت کرتے ہیں۔ پوری قوم ان کے ساتھ ہے، ان کے غم میں دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو لوگ اس سے زخمی ہوئے ہیں، دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحتیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں یہ تو دہشت گردی اسلام سے کسی بھی طرح اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ دین اسلام تو وہ ہے کہ جو اپنی جان لینے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے، تو خودکشی میں تو اپنی جان لی جاتی ہے، تو جو دین ہمیں اپنی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا وہ کسی دوسرے کی جان لینے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ تو اس لیے جو لوگ اس کو اسلام سے جوڑتے ہیں تو وہ تو نابلد ہیں اسلام کے اصولوں سے، یا پھر وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بقیہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا کسی بھی طرح دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے دین اسلام کا جو اصول ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ بالکل واضح ہیں۔ ہمارا دین اسلام تو جانوروں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے۔ ہمارا دین اسلام تو کسی جانور پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے کہ ایک عورت محض اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا اور اسے کھولا نہیں کہ وہ جاتی خود جا کر کچھ کھاتی اور وہ مر گئی، تو اس کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں بھیج دیا۔ انسان کا تو معاملہ ہی الگ ہے، اسی لیے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک جان کو بے گناہ قتل کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک جان کو بچایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو ایک جان کو بچاتا ہے پوری انسانیت کو بچاتا ہے۔ اس لیے اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور ویسے پاکستان سے الحمدللہ پچھلے کافی عرصے سے یہ معاملات ختم ہو چکے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کی جو ایجنسیاں کام کرتی ہیں اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان سازشوں سے جو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آمین آمین ثم آمین۔ مفتی محمد نعمان سعید خان صاحب، آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ انگلش میں اگر ٹیررزم پہ اینڈ اسلام، ٹیررزم اینڈ اسلام، واٹ اسلام سیز اباؤٹ اٹ۔ Islam is a religion of peace and kindness, and how is possible then we can connect the terrorism with that? Terrorism entirely different things, which is the causes of the people and their mind and heart, which they want to promote in the front of the people in public places to destroy and destruction. And Islam always call you to make and join the others' lives and give them chance to promote the peace. While the terrorism, they want to create the disturbance in the mind and heart of the people also. And also they have the focus just for the destruction of the humanity, just for the destruction of the country and their assets. So Islam cannot say anything about this. So if a person he is performing anything bad, Islam directly condemns them. And Holy Prophet, peace be upon him, his entire life, he taught to the companions that if you are going to fight with the enemies, so you have to follow the principles of fighting. Not that you are going to vanish them and their families also and their places also. Islam teaches us that if you are going to fight with the enemies, so you have to give the respect to the religious places of the enemies also, their religious books also, and their cultivation lands also, their women, children and old and sick people also. That is the blessing of Islam, and this is the beauty of Islam. And Islam always says that whenever you are going to do anything for the sake of Islam, so it should be according to the demand of Islam. Don't be transgress. Don't move outside the boundary and outside the limit. Otherwise, Allah Almighty will ask you whatever you have done with the name of Islam and for the sake of Islam to being a Muslim. So that is a characterability of a person, and the characteristic of a good Muslim, that always be humble and focus on the teachings of Islam and try to promote peace, justice, kindness and friendship in entire society, that we can get the chance to grow up our society in positive way. Subhanallah, Subhanallah. Thanks a lot, Mufti Saab. Very kind of you that you. Thank you, sir. For sparing your precious time and coming to our program. Mufti Waseem Saab, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سجاد صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین، شکیل صاحب سے میں درخواست کرنا چاہوں گا، شکیل مدنی صاحب سے، مائک آپ کو میں دے دیتا ہوں، مائک بالکل آپ شکیل مدنی صاحب
بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور ناظرین اسی کے ساتھ پھر ہم اور میرے آقا نے ان کو بھی درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے، دنیا کے لوگوں جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں ناظرین۔ ایک وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم۔